بسم الله الرحمن الرحيم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاصلین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا ہے، وہی مجیب بھی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، ماہ رمضان آخری پڑاؤ پر ہے، گنتی کے چند دن اب باقی ہے اور یہ ماہ مبارک ایک بار پھر الوداع لینے کو ہے۔ گنتی کے چند دنوں میں جو کوتاہیاں اب تک ہم سے سرزد ہوئی ہے، اب بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اور موقع ہے، انما الاعمال بالخواتیم کے تحت، کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر اس ماہ مبارک کا خاتمہ ہم نے بہتر انداز میں کیا تو یقیناً ہم سب اپنی کوتاہیوں کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہفتے کے اندر ہم اور آپ کون کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں؟ ان عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے دعا۔ دعا کا تعلق عام عبادتوں کے ساتھ ساتھ شہر رمضان سے، رمضان المبارک سے بڑا گہرا اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں جہاں روزے کے احکام و مسائل کا تذکرہ فرمایا
انہی آیات کے درمیان اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ میرے بندے جب میرے تعلق سے سوال کریں تو اللہ خود جواب دے رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں یہ بتلا دو میں ان سے بہت ہی قریب ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ میسیج اور پیغام بھی دے رہا ہے کہ ماہ رمضان جہاں صیام کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جہاں شہر قرآن ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، وہی ماہ رمضان کی ایک بڑی عبادت دعا بھی ہے۔ اسی بنا پر جن حضرات کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو روزے کی حالت میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوالات کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ جس آخری عشرے میں چل رہے ہیں اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر ایک رات آنے والی ہے جس کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل اس کی عبادتیں ہیں۔ ان رات میں سب سے اہم عبادت دعا ہے اور ان دعاؤں میں سے ایک افضل اور مسنون دعا بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین ان دعاؤں کے ذریعے سے یہ میسیج اور پیغام دے رہا ہے کہ اے بندہ مومن، اس ماہ قرآن میں، اس ماہ رمضان میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہے، تقوی اور الہیت، اللہ کا خوف اور ڈر دلوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کے ہر دن میں یعنی ہر رات ہم ایک اہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ حضرات جو ہمیشہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ سال بھر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دعا ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی 11 مہینے جو صرف جمعہ اور جمعہ مسجدوں میں حاضری دیا کرتے ہیں، انہیں صرف رمضان کے مہینے میں یہ دعا نصیب ہوتی ہے، لیکن 5 وقت جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں انہیں سال کے ہر دن اس دعا کی پابندی اور اس دعا کی توفیق سے نوازا جاتا ہے۔ وہ دعا ہے دعائے قنوت۔ وتر کی نماز میں ایک اہم دعا کی جاتی ہے جسے ہم اور آپ دعائے قنوت کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے اس مختصر خطبے میں دعائے قنوت کی حقیقت کیا ہے، دعائے قنوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہم سب جب امام کے پیچھے آمین 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 کہہ رہے ہوں تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اللہ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، کون سی نعمت اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سے حاجتیں کر رہے ہیں، مناجات پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس دعا کا معنی اور مفہوم انسان جانتا ہے اس دعا میں اتنی ہی زیادہ انکساری اور عاجزی آتی ہے، اور جس دعا کا معنی اور مفہوم انسان جانتا نہیں صرف اپنی زبان سے دہراتا جاتا ہے، وہ احساس پیدا نہیں ہوتا جو احساس دعا کی قبولیت میں مطلوب ہے۔ وہ گریہ مساری انسان میں آتی نہیں ہے جب دعا کا معنی اور مفہوم اور مقصود سے نہ بلند ہوتا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے دعائے قنوت کا مختصر معنی اور مفہوم اور اس کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا عبادت ہے۔ جب ہم اور آپ چاہے دعائے قنوت پڑھ رہے ہوں،
دعائے قنوت کے علاوہ نماز میں دعائیں کر رہے ہوں یا الگ الگ دعائیں کر رہے ہوں، ہمیشہ دل و دماغ میں یہ بات رکھے کہ دعا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کہا ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا رہے ہیں، آپ یہ یاد رکھیں یہ اللہ کے سامنے آپ عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجتیں رکھنا، دعائیں کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، وہ انسان کی تمام عبادتوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس دعا کی شروعات، دعائے قنوت کی شروعات امام اللہم اہدنا سے کرتا ہے، اور عام حالات میں اکیلا انسان جب اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما لے جن لوگوں کو تو نے ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ مختصر سا جملہ، اس مختصر سے جملے میں بڑا میسیج ہے، بڑا پیغام ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ جان لے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کس نعمت کا سوال کر رہا ہوں، تو یقیناً دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ اللہ سے دنیا کی سب سے عظیم نعمت مانگ رہے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے عظیم نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت اور مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے اور لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی سامان نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے اسے مسلمان بنایا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اسے نعمت ہدایت سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت دیا ہے، تو ہم اور آپ جان لیں ان تمام کافروں سے، ان تمام مشرکین سے، ان تمام منافقین سے وہ مسلمان بہتر ہے جس کے پاس دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، صرف ایک نعمت ہے، نعمت ہدایت، اور بقیہ جتنے انعامات ہیں اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں کافروں کو نوازا ہے لیکن انہیں ہدایت کی نعمت سے محروم کیا ہے۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس ہدایت جیسی عظیم نعمت ہے۔ ہر مسلمان جب اللہ رب العالمین سے یہ کہتا ہے اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تو گویا بار بار اللہ رب العالمین سے وہ سوال دہراتا ہے کہ اللہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو دینے والی ذات بھی تیری ہے۔ ہدایت کسی کے در سے نہیں مل سکتی، ہدایت کسی کے نام سے نہیں مل سکتی، ہدایت کسی کے گاؤں اور شہر سے نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے، ہدایت کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے، وہی ہدایت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی ہدایت دے نہیں سکتا ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا گیا انک لا تہدی، کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت کا راستہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے، لیکن دل میں ہدایت کی توفیق کو دے دینا، دل میں ہدایت کو اتار دینا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی توفیق سے نواز نہیں سکتا ہے۔ تو مسلمان جب اللہ سے یہ کہتا ہے اللہم اہدنی، تو اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس لیے میں اللہ سے ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہوں، اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہوں۔ اس ہدایت میں ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین سے آپ دو چیزوں کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ سیدھا راستہ مجھے دکھلا دے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دینا، اس لیے کہ راستے بہت ہیں، دائیں بھی ہیں
بائیں بھی ہیں، لیکن جتنے راستے ہیں سب شیطان کے راستے ہیں سوائے ایک راستے کے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ ایک سیدھی لائن کھینچی اور دائیں اور بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لائنیں کھینچی۔ سیدھی لائن پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اپنی انگلی رکھی اور صحابہ کرام سے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے، جس کی ہم اور آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو گویا ایک مسلمان جب اللہ سے یہ کہتا ہے اللہم اہدنی، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، مجھے یہ بتلا دے سیدھا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہدایت کا مطالبہ جب ایک مسلمان کرتا ہے تو اللہ سے یہ کہتا ہے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جو حق ہے جو صحیح ہے وہ میرے سامنے بالکل واضح اور کلیئر کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باطل کو، میں گمراہی کو، میں غلط راستے کو حق سمجھ کر اس کے پیچھے چلتا چلا جاؤں اور میرا ٹھکانہ نار جہنم بن جائے۔ آج مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حقیقت میں شرک کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بدعات کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، رات اور دن محنت کر رہے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں کہ کبھی کبھار یہاں سے پیدل یاترائیں کرتے ہوئے اجمیر پہنچ جاتے ہیں، انہیں یہ احساس ہے کہ ہدایت اجمیر میں مل جاتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہدایت کہیں اور ملتی ہے، اس لیے وہ فلاں کے در پہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ ہدایت مل جائے، سیدھے راستے پر آ جاؤں اور جنت کا راہی بن جاؤں، لیکن صحیح راستے سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جب اللہ سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اللہم اہدنی، تو سب سے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ وہ سیدھا راستہ دکھلا دے جس راستے پر میرے نبی تھے، جس راستے پر صحابہ کرام تھے، جس راستے پر ائمہ نظام تھے، وہ سیدھا راستہ مجھے دکھلا دے۔ پھر اس کے بعد ہدایت میں دوسری چیز کا مطالبہ ہے کہ اللہ دکھانے کے بعد اس ہدایت کی توفیق سے بھی نوازنا۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ راستہ ایک ہی حق ہے، جماعت ایک ہی پر حق ہے، طریق ایک ہی صحیح ہے، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ہدایت کی انہیں توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ راہ راست کو جانتے ہوئے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اس دعا میں ایسی مناجات ہے، اس چیز کا اقرار ہے کہ اے اللہ ہدایت کا راستہ بھی دکھلا دے اور ہدایت پر چلنے کی مجھے توفیق سے بھی نواز دے۔ اس لیے ہم اور آپ جب اللہ سے اس چیز کا مطالبہ کریں تو دل میں اس چیز کا احساس پیدا کرے اللہم اہدنی، ہدایت سب سے عظیم نعمت ہے، اور اے اللہ ہدایت کا مجھے راستہ بھی دکھلا دے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق سے بھی نواز دے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو ہدایت کا راستہ تو دکھلایا گیا اور ہدایت کی توفیق سے نوازا نہیں گیا، اللہ نے آپ کے دل کو ہدایت کے نور سے منور نہ کیا، تو کتنی قومیں ایسی ہیں ہدایت جاننے کے باوجود گمراہ ہو گئی۔ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے کہ جس طریقے سے آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، حق ہے، سچا ہے، صحیح ہے، اس سے بھی زیادہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، یہ نبی بالکل سچا نبی ہے، سچ لے کر کے آیا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت کی توفیق سے نوازا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا جو لے کر کے آیا ہے یہ سچی چیزیں لے کر کے آیا ہے، سچے راستے پر ہے، لیکن اللہ نے ابو طالب کو ہدایت توفیق سے نوازا نہیں۔ اس لیے آپ کے چہیتے ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے باوجود، جب اللہ نے ہدایت توفیق سے نہیں نوازا تو ان کا ٹھکانہ بھی نار جہنم بن گیا۔ ہم اور آپ پہلے جملے میں
جس چیز کا اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ دنیا کی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ دنیا کے کوہ نور سے بڑھ کر سب سے بڑا ہیرا ہے جو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، جو اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر کے ان لوگوں کے راستے میں شامل فرما لے جن کو تو نے ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس ایک جملے میں کتنی بہترین باتیں اللہ سے مانگی گئی ہے، اور اس بات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اے اللہ وہ راستہ بتلانا، اس راستے کی توفیق دینا جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، جن کا خاص فضل و کرم ہوا ہے، جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئی ہے۔ اے اللہ ہدایت کا راستہ دکھلا کر، ہدایت کی توفیق دے کر مجھے بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے، مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا سر چشمہ دکھلا دے۔ اللہ رب العالمین سے یہ میسج اور پیغام مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی؟ وہ سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے بعد نبی کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آپ چھوٹے سے جملے میں یہ کہتے ہیں اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صحابہ کرام کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہیدوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ جو صدیق ہیں، جو سچے لوگ ہیں جیسے ابوبکر صدیق ہیں ان کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین اور نیک لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ دیکھنے میں اور سننے میں یہ ایک مختصر سی بات ہے، یہ ایک شارٹ جملہ ہے لیکن بڑا اہم معنی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے تو اہم عبادت میں، اہم سوال میں یہ غزالی کے ساتھ رب العالمین کے سامنے آنسو جاری کرتے ہوئے اللہ سے اس عظیم نعمت کا سوال کرتے رہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ پھر بندہ دوسرا جملہ اللہ سے کہتا ہے وعافنی فی من عافیت۔ آنے والی جتنی دعائیں ہیں سب ہدایت کے بعد ہیں۔ اگر ہدایت نہ ہو تو آنے والے جتنے کمالات ہیں انسان ان کمالات میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے وعافنی فی من عافیت، یہ اے اللہ مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما لے جن بندوں کو دنیا میں تو نے عافیت سے نوازا تھا۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت کی اہمیت کیا ہے؟ عافیت نام ہے سلامتی کا، کہ اے اللہ مجھے ہر عیب سے بچا لے جو ظاہری عیب ہے، جو جسمانی بیماریاں ہیں، اے اللہ جسم کی جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے میری حفاظت فرما لے۔ دینی اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں، دل کی جتنی بیماریاں ہیں، اے اللہ مجھے ان بیماریوں سے عافیت میں رکھنا جو دل کو خراب کر دیتی ہے، جیسے شرک ہے، بدعات ہے، غیر اللہ کا خوف ہے، ان تمام چیزوں سے، حسد ہے، کینہ اور کپٹ ہے، نفرت ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ میرے جسم کو بھی عافیت عطا فرما، میرے دل کو عافیت عطا فرما، میرے دین کو عافیت عطا فرما، ہر چیز کو اے اللہ تو صحیح سلامتی میں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت السلام، تو ہی سلام ہے، تو ہی سلامتی سے نوازنے والا ہے۔ عافیت کا سوال یہ بھی یقین کے بعد، ہدایت کے بعد سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے مجھے کوئی ایک دعا سکھلا دیجئے تاکہ میں اللہ سے بار بار مانگتا رہوں، سوال کرتا رہوں۔ بھتیجا جو سید الاولین والآخرین ہے، رحمت للعالمین ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جب بھی مانگنا ہو صلی اللہ العافیہ تو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اللہ سے روزانہ عافیت مانگا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ چچا حاضر ہوتے ہیں، حضرت عباس آ کر کے کہتے ہیں بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک دعا سکھلا دیجیے، کوئی ایک سوال بتلائیے جو میں اللہ کے سامنے رکھ سکوں، جو اللہ سے مانگ سکوں۔ بھتیجا جو سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے، دوبارہ یہ کہتے ہیں صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں عافیت مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ جسے عافیت سے نواز دیتا ہے اس سے افضل کسی اور کی دعا ہی نہیں ہے۔ یقین کے بعد
ایمان کے بعد، ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ ہم اور آپ ضرور اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعاؤں میں سے، شام کی دعاؤں میں سے جو ذکر ہمیں سکھلایا ہے، جو امت کو بتلایا ہے، وہ اہم ذکر یہ ہے: اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ گویا بندہ صبح بھی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میری دنیا کو عافیت میں رکھنا، میری آخرت کو عافیت میں رکھنا، اور شام میں بھی اللہ سے عافیت مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی عافیت میں رکھنا، میرے دین کو، میرے گھر والے کو، میرے مال کو عافیت سے رکھنا، آفتوں سے بلاؤں سے، بیماریوں سے اللہ بچا کر کے رکھنا۔ اتنی عظیم دعا ہم دعائے قنوت میں اللہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت عافیت کا معنی تک نہیں جانتی ہے، تو اللہ سے مانگتے ہیں، پیچھے آمین اور آمین کہتے رہتے ہیں، اور اکیلے میں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم عافنی فی من عافیت، لیکن معنی اور مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے دل میں وہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت ہے ہم اور آپ جب اللہ سے مانگے تو معنی کو یاد کر کے مانگے، دعا میں لذت اور حلاوت کا احساس ہوگا۔ تیسرا جملہ، وقت کم ہے، تیسرا جملہ جب اللہ سے ہم کہتے ہیں وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، یہ بھی بڑی اہم دعا ہے کہ اے اللہ تم مجھ سے دوستی کر لے، اے اللہ تم مجھ جیسے ناچیز کو جو گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اے اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے، مجھے اپنا دوست بنا لے، اے اللہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جا، اور ان لوگوں میں شامل فرما لے جن لوگوں کو تو نے دنیا میں دوست بنایا تھا۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کن کو اپنا دوست بناتا ہے؟ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ متقیوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ ہم اور آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے، مجھے اپنا دوست بنا لے، اور ہم سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ایسے ولیوں کو تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے پاس جائے اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہو، یا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے مسلمان ان کے در پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور ان کے در پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت کا علم انہیں نہیں ہے کہ سچے اللہ کے ولی تھے یا اللہ کے ولی نہیں بھی تھے۔ لیکن سب سے پہلے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہوں۔ صرف دو ہی شرطیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، اگر ہم اور آپ اپنا لیتے ہیں تو ہم سب اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو پہلی ولایت کی شرط ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ یہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا مہینہ اسی لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے لعلکم تتقون، ہم سب اس ماہ مبارک میں عبادتیں کر کے، دعائیں کر کے، اللہ کے سامنے جھک کر کے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ گویا اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ دونوں شرطیں پوری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ نے ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لیا، روزے کی زندگی گزارنے لگے، زبان کی حفاظت کر لی، اپنے پیٹ کی حفاظت کر لی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تو ہم بھی متقی بن گئے اور اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ولی بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اسے رسوا نہیں کر سکتا ہے، اور جو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولیوں کو ستاتا ہے، جو میرے ولیوں کو پریشان کرتا ہے، جن سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ اعلان کر رہا ہے فقد آذنتہ بالحرب، کہ میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ اللہ کے ولی بن جائے، اللہ عزتوں سے نوازے گا، اللہ برکتوں سے نوازے
نوازے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے بن جائے۔ جو بندہ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، سنت کا اہتمام کرتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کا قدم بن جاتا ہوں۔ یعنی بندہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے صحیح چیزوں کی توفیق سے نوازتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے تو اللہ صحیح چیزوں کو دکھاتا ہے، کان سے سنتا ہے تو صحیح چیزیں سنتا ہے، اور زبان سے بولتا ہے تو صحیح چیزیں بولتا ہے۔ بڑا آسان ہے، ایمان اور تقویٰ کو اختیار کر لے تو ہم اور آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ جس ولایت کا ہم اور آپ اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، بار بار سوال کر رہے ہیں، جب اللہ کے ولی بن جائیں گے تو اللہ عزتوں سے نوازے گا، اللہ کی خصوصی حفاظت نازل ہوگی، اور ہم اور آپ کو کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بندہ اللہ سے کہتا ہے وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ، کہ اللہ جو کچھ دنیا میں تو نے نوازا ہے ان تمام چیزوں میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ برکت نام ہے خیر کثیر کا، کہ اللہ اگرچہ کم دے لیکن اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ دنیا میں عزت کا ذریعہ بن جائے، وہ آخرت میں عزت کا ذریعہ بن جائے۔ اولاد اللہ نواز دے تو اولاد فرما بردار ہو جائے، مال نوازے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکو، صحیح راستے میں لگا سکو۔ وقت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اس زندگی میں برکت دے دے تاکہ زندگی کا صحیح استعمال کر سکو۔ اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو، انسان کے مال میں برکت نہ ہو، انسان کے اولاد میں برکت نہ ہو تو یہ مال انسان کے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ یہ اولاد جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر یہ اولاد نالائق نکل جائے، نافرمان نکل جائے، ہم اور آپ اس کی تربیت کا حق ادا نہ کر سکے اور اس کی زندگی میں اللہ کی جانب سے برکت نہ ہو تو یہ اولاد کل قیامت کے دن ایک باپ کا گریبان پکڑ لے گی، یہی میرا باپ تھا جس نے میری سچی تربیت نہ کی، تو یہ اولاد ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ، یہ اللہ جو کچھ تو نواز رہا ہے اس میں برکتوں کا نزول فرما دے، اس لیے کہ برکت دینے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ پھر آخر میں بندہ یہ کہتا ہے وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ دنیا میں جتنے فیصلے کر رہا ہے ان فیصلے کا جو انجام ہے اگر برا ہے تو اے اللہ مجھے ان فیصلوں سے بچا لے، میری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ دنیا میں تو قحط سالی کو نازل فرماتا ہے، عذاب کو اتارتا ہے، بلائیں نازل کرتا ہے، مصیبتیں اتارتا ہے، تو فیصلے میں نازل کرنے میں یقیناً حق ہے کیونکہ تو ہی حکیم ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ مخلوق کے حق میں برا ہے تو اے اللہ میری حفاظت فرما لے۔ اگر کہیں بھی نازل ہو جائے تو ان نازل کردہ لوگوں میں میری حفاظت فرما لے۔ پھر اللہ بچا لیتا ہے، اللہ باڑھ سے نجات دے دیتا ہے، قحط سے نجات دے دیتا ہے، عذاب سے بچا لیتا ہے، اور عذاب کے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ راضی ہونے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنی اہم دعائیں جو 5 جملوں میں ہم اور روزانہ رمضان میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاجتیں رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت جانتی نہیں ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے، اس لیے سچے دل سے اس چیز کا اقرار نہیں ہو پاتا ہے، اللہ کے سامنے حاجتیں نہیں رکھ پاتا ہے۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اے اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے عاجزی سے، انکساری سے کہ اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، میرے حق میں لیلۃ القدر میں صحیح فیصلہ صادر فرما دینا۔ اللہ سے ہم اور آپ کتنی اہم چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہ لا یذل من والید، کہ اللہ جسے تو اپنا دوست بنا لیتا ہے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا ہے، ولا یعز من علیہ، اور جسے تو اپنا دشمن بنا لیتا ہے اسے کوئی عزت سے نواز نہیں سکتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگا کرے، اسی راستے کو اپنائے جو عزت والا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تبارک کا ربنا وتعالی، اے اللہ کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے، وتعالی
علیہ، تو بلند ہے، بابرکت ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ معنی کو یاد کرے، مفہوم کو یاد کرے، تقاضے کو یاد کرے، پھر ایک چھوٹی سی دعا میں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی لائف بدل جاتی ہے۔ ضرورت ہے ہم اور آپ علم حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والی جمعہ کو عید الفطر ہو جائے، اس لیے اس مناسبت سے صدقۃ الفطر کے بارے میں 1 منٹ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دوں۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جو بھی آپ کی ماتحتی میں ہے اس کی جانب سے آپ صدقۃ الفطر عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیں۔ رمضان کے آخری 1-2 دنوں میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، زیادہ دن پہلے ادا کرنا یہ صدقۃ الفطر میں داخل نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر ہر ایک انسان کی طرف سے تقریباً 3 کلو کے برابر ہے، جو بھی اناج آپ استعمال کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ غلہ نکالیں، زیادہ بہتر یہی ہے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ اگر کسی کا دل یہ مانتا ہے کہ نقد نکالیں تو 3 کلو کے برابر وزن کر کے اس کا جو نقد بنتا ہے وہ فقراء و مساکین کو لوٹا دے۔ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہیں، ان پر بھی صدقۃ الفطر ہے۔ بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ لیتا ہوں، صدقہ لینے والا ہوں، لہٰذا مجھے ادا نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد کچھ سامان ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ وقت کا خیال کریں کب نکالنا ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ہم سے جو بھی غلطیاں رمضان میں جانے انجانے میں ہو گئی، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے تلافی ہو جاتی ہے اور مسکینوں کے لیے عید کے دن کچھ کھانے اور پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بیش قیمتی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ باقی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر والی رات نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارے جو احباب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ دنیا میں امن و امان پیدا فرما دے۔ ہم سب کو جب زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔